السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض میری وعلیکم یہ ہے کہ یاسین شریف ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جس طرح اللہ ہمارا وہ جاری و ساری رکھے، اور جس طرح آپ نے کہا بیانیہ جو چل رہا ہے ڈسکرپٹیو وے میں، تو واقعی ہماری حشر کے روز بھی اسی طرح ہمارے پلڑے میں ہو، اور اللہ جل شانہ آپ کو بہت زندگی دے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ یہاں مجھے صرف ایک اور پوائنٹ، کہ جس طرح آپ نے بہت اچھا بیان، یہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ، واضح ہے کہ اللہ جل شانہ ایک مظہر کے ساتھ، جس میں کہ اگزامپلس دے رہے ہیں یہاں پہ، پھلوں کی بھی بات ہو رہی ہے، جنات کی بھی بات ہو رہی ہے، نخیل اعناب، یہ ساری چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہے۔ پھر ان کے جوڑے کی بھی بات ہوئی، پھر اس کے ساتھ ومن انفسہم میں نفس کی بھی بات ہوئی ہے، لیکن پھر وہی کہ ومما لا یعلمون، واقعی وہ تنقیص اور علو یہاں بہت ہی ٹو دا پوائنٹ بات آ جاتی ہے۔ تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کل سورج کی ایگزامپل دی، کہ سورج زمین کی چیزوں پر جب پڑتا ہے تو کثافت اس میں ایبزارپشن آتی ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس، وہ تو ایک ایسا تصور ہے کہ جو ایک بالا تر چیز ہے، جس کو ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، اور ہماری سمجھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو زمین اپنی کثافت کے سبب یہ سارا کچھ برداشت کر لیتی ہے، اور اس میں پھر ہم انسان بھی ہیں دیگر عناصر لطافت کی وجہ سے، لیکن وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ متحمل ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ یہاں مجھے جو سمجھ آئی وہ کہ تجلی ذاتی جو اللہ جل شانہ کی ہے، وہ تو لطیف ہے نا، اس کا عنصر خاکی کے اوپر تو وہ برداشت کرنا، یا اگر اس میں ہم کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل اگر دیکھتے ہیں، تو کیا یہ متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک یہ ذرا کلیئر کرنا، جی کیونکہ ہاں جی، تجلیات ذاتیہ تو حصہ بہت اچھی لینا، بلکہ ذلہ، میرا خیال ہے یہ اس کا سایہ اگر ہم کہیں تو تجلیات ذلیہ کہہ دیں اگر سایہ، تو پھر شاید ہم وہ سمجھے کہ ہاں انسان تھوڑا خلافت کا مستحق ٹھہرا ہے۔ اور پھر آپ نے کل ہی آدم علیہ السلام کا ہم نے شروع سے یہ اگزامپل اور بیوی حوا علیہ السلام ان کی پڑھی، تو یہ ذرا مجھے کلیئر کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ خلائق مخلوقات جن کو علمی زبان میں اعتبارات، امکانات، مجازات اور خلقیات کہا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے کا متحمل بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی درجے میں یہ جو ناسوتی کائنات ہے، جب یہ رتق کے درجے پر جاتی ہے تو پھر یہ عالم مثال کی متحمل ہو سکتی، لیکن رتق کے بعد متحمل نہیں ہو سکتی، رتق سے نیچے، یعنی اصولی طور پر متحمل ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ناسوتی جہان رتق کے نزول سے ترتیب پایا ہے۔ المختصر کہ خلائق ایک دوسرے کے جتنا اللہ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالی کی ودیعت کردہ توفیق کے مطابق ایک دوسرے کے متحمل ہو سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے صفات کا پرتو ہر چیز اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، اس کا جواب نفی میں ہے۔ لیکن یہ کس درجے میں؟ توجہ کیجیے،
سب سے پہلے اسما ہے. میں اس وقت لاہوت کی بات کروں گا. لاہوت, مرتبہ لاہوت. اسما, اسما سے نیچے صفات. یہ نیچے میں جو لفظ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے, حقیقتاً اللہ کی کوئی صفت نیچے نہیں ہے. بالکل. یعنی اسما, اسما کے بعد صفات, صفات کے بعد انوارات, انوارات کے بعد تجلیات, تجلیات کے بعد آیان. یا اوپر سے نیچے کی طرف اسما, صفات, صفات کے بعد انوارات, انوارات کے بعد تجلیات, تجلیات کے بعد آیان, آیان سے نیچے پرتو جس کو آپ انگریزی میں امپیکٹ کہتے ہیں, اس سے نیچے ذلیات سایہ کو کہتے ہیں, اس سے نیچے بروزات سایہ یا نقش کو کہتے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفت کا معاملہ ہے اس ناسوت میں, وہ در اصل ذل اور بروز ہے. ذل اور بروز سے اوپر پرتو ہے, پرتو سے اوپر آیان ہے, آیان سے اوپر پھر تجلیات ہیں, اس سے اوپر انوارات ہیں. اب اصولی طور پر تجلا کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے صفات کی رونق کسی نہ کسی درجے میں زمین پر پڑی, صفات کی رونق کسی نہ کسی درجے میں زمین پر پڑی. جس طرح فرمایا کہ طور کی طرف دیکھو, اگر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو پھر یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے. اب طور پر جب بروز پڑا, اللہ کی تجلی کا جلال پڑا. میں نے تجلیات کو واضح کر دیا, امید ہے کہ یہ آپ ذہن نشین کر چکے ہوں گے. جی بالکل. جب وہ بروز, وہ امپیکٹ, وہ روشنی, وہ اثر, وہ جلالیت, وہ نگاہ کرم پڑی جو جلالی تھی, تو طور جو ہے وہ ٹھہر نہ سکا. اور وہ جو افراد تھے غیر نبی, گو کے کمال کے تقویدار تھے, جن کے قلوب پر کبھی کسی معصیت کے ارادے کے تصور کبھی گزر نہیں ہوا تھا, 70 افراد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو مدہوشی ہے وہ دیدار والی ہے. فسوف ترانی دلیل ہے کہ آپ ان قریب دیکھ سکیں گے. وہ فوت ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جلالت کے, جمالیت سے اور ہیبت سے ایسی مدہوشی میں تشریف لے گئے کہ آپ نے اس ذوق میں, اس نظارہ جمال کی کیفیت میں اپنے رب کی تجلی کا جلال دیکھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے روا ہے جو اللہ کے محبوب نبی ہیں. اور اس سے پہلے یہ معاملہ ان کے ساتھ طور پہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تجلی کو زیتون کے درخت میں طور پر اس طرح دیکھا کہ درخت بقع نور بنا ہوا تھا. آواز آئی, انی انا اللہ ربک, میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں. پورا درخت بقع نور بنا ہوا ہے. تو یہ اس انداز سے ناسوت میں دیکھنا, یہ تو انبیاء علیہم السلام کی استطاعت ہے جو اللہ نے ان کو ودیت کی ہے, باقیوں کی نہیں. ہاں, اگلے جہان اپنی قدر پر دیدار ہوگا, ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. لیکن بچوں یاد رکھو کہ یہ جو دیدار ہے یہ ابدی ہوگا, لامتنا ہی ہوگا. مثلا آپ اسم رزاق کا دیدار کریں گے تو وہ دیدار ختم نہیں ہوگا, چونکہ رزاق ختم نہیں ہوتا. آپ اسم الواجد کا دیدار کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا, چونکہ اللہ کی تمام صفات و اسماء ابد الابد ہیں.
تو اگلا جہان دراصل دیدار کی ایسی ہمہ ہمی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم اس دیدار کے پرتوات کو جنت کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، تسنیم و سلسبیل کی صورت میں، وہاں کے محاسن کی صورت میں بھی دیکھیں گے، لیکن اللہ کے جمال کا بھی دیدار ہوگا، جس طرح قرآن عظیم میں آیا اور حدیث مبارکہ میں آیا. یہ چیز اس کا احتمال ہے. لیکن جس طرح میرے رب نے ودیت کیا، مثلا آپ اس آیت کو دیکھیں کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت ارض و سما اور پہاڑوں پر پیش کی. فابین ان یحملنا، انہوں نے اٹھانے سے، تحمل کرنے سے معذرت کی. واشفقنا منها، اور اس کے ہیبت و جلال سے پھٹنے لگے. وحملها الانسان، انسان نے امانت خلافت کو متحمل کر دیا، یعنی وہ اس کا متحمل ہو گیا. اب آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ہر چیز کا تحمل اس کی تکوینی ودیعت کے مطابق. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک اب کلیئر ہے بالکل ماشاءاللہ سے. اور اسی جو ہم بات کریں عالم میں، یہ اس عالم کی تو روح، اور ذرا آرام نہ، سوری یہاں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے. تو یہ روح اور نسمہ، نون سین میم ہا جو ہے، یہ بالکل صحیح. نسمہ جو ہے یہ روح کی وسعتیں ہیں، نزولی وسعتیں. یعنی ایک تو روح وہ اثر بسیط ہے، جس طرح کریم رب نے فرمایا فَإِذَا أَنفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں آدم کے قالب میں اپنی روح کو نفخہ کر دوں. اب آپ دیکھیں نا، جس وقت آپ مثلا پانی میں آپ پھونک ماریں، آپ کے منہ سے پھونک نکلے تو پھونک منہ سے نکل گئی. اب وہ جو پھونک ہے وہ پانی پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کے اندر چلاؤ یا ارتعاش پیدا کرتی ہے. یہ جو ارتعاش ہے اس کو آپ نسمہ کہہ دیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت خوب، بہت خوب، بالکل بالکل. یہی بات اس وقت یہ سوال باریک تھا، میں چاہتا ہوں باقی بچوں کو بھی پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے مراتب میں، خواہ وہ ذاتی مرتبہ ہو، صفاتی مرتبہ ہو، اختیار کا مرتبہ ہو، قطعاً مخلوق شریک نہیں ہے. آدم اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، ہمارا پدر ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے. یعنی یہاں بعض اوقات قرآن ہمارے معروض میں آ کر ہم سے مخاطب ہوتا ہے تاکہ ہم سمجھیں. اب دیکھیں نا، ہم اگر کسی چیز میں ارتعاش پیدا کر، آپ میں سے بہت سے، میری بچیاں اور عزیزوں میں سلمہ آپ بھی، مثلا آپ کسی کو دم کرتے ہیں، آپ کی منہ سے جو پھونک نکلتی ہے وہ جب اس کو لگتی ہے تو وہ کچھ راحت محسوس کرتا ہے. یہ جو پھونک ہے اس نے جو محسوس کیا، اس نے پھونک کا اثر محسوس کیا. وہ جو اثر ہے وہ آپ کی پھونک میں شریک نہیں ہے، وہ آپ کی پھونک کی برکت ہے. اس طرح نسمہ روح کی برکت ہے. یہ بات ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا. یہ پھونک سے تو بہت زبردست امیون سسٹم. اور یہ کل ہی آپ بتا رہے تھے کہ نوبل پرائز جو جن کو ملا ہے کہ ایک پیرل دنیا چل رہی ہے، انہوں نے بھی یہ چیز امیون سسٹم کے حوالے سے یہ بات کی. تو واقعی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں، لیکن خوش قسمت یا وہ خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے.